اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 73، وَإِن كَادُوا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ یہ لوگ تو تجھے اس وحی سے جو ہم نے تجھ پر اتاری ہے نبی بہکا دینا چاہ رہے ہیں کہ تو اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑ کے لے آ۔ تب تو تجھے یہ لوگ اپنا ولی اور دوست بنا لیتے، اگر ہم خود تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ تو ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتا۔ پھر تو ہم بھی تجھے دوہرا عذاب تو دنیا کا دیتے ہی اور دوہرا عذاب موت کا بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ثابت قدمی عطا کی، ان ثبتناک، کہ ہم نے تمہیں ثابت قدمی عطا کی۔ تو سوچئے کہ اگر ہم اللہ کی طرف جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ثابت قدمی کی دعا کرنی کتنی ضروری ہے۔ پھر تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتا۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ پاتا تم۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ یہ تو تیرے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ تجھے اس سے نکال دیں۔ یہاں پہ تو بات ہوگی نا کہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ موت کا تمہیں عذاب دیتا دگنا، اور پھر موت کا بھی دگنا عذاب تمہیں دیتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تیرے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ تجھے اس سے نکال دیں۔ پھر تو یہ بھی تیرے بعد بہت ہی کم ٹھہرنا پاتے اگر یہ تمہیں اس زمین سے نکال دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی یہاں سے زمین سے اکھاڑ کے ختم کر دیتا، جیسا دستور ان کا جو تجھ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے۔ تو ہمارے دستور میں کبھی بھی رد و بدل نہ پائے گا۔ ہمارا دستور یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے یعنی کہ طریقہ ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اب نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہ نماز کو قائم رکھ آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہوا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر، یہ زیادتی تیرے لیے ہے، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یہ وہ مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ اس کے علاوہ وہ مقام محمود کسی کو نہیں دیا گیا، اور اس مقام محمود کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جس کو اللہ چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت کی طرف جانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، دعا کیا کر کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔ اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور باطل نست و نابود ہو گیا۔ یقیناً باطل تھا ہی نست و نابود ہونے والا، وہ ختم ہونے والا ہی تھا باطل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے یہ تو سراسر شفا ہے، یہ شفا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ قرآن شفا ہے۔ انسان کو جب بھی ہم اپنی نعمت انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر عامل ہے، عمل کر رہا ہے۔ جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں
انہیں تمہارا رب بہت بخوبی جانتا ہے کہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کا جواب قرآن میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے، آپ ان کو جواب دے دیجئے نبی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، تجھے جو علم دیا گیا وہ بہت ہی کم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی کم دیا، اور ہم میں سے آپ اور میں بھی نہیں جانتے کہ یہ روحوں کا علم اور روحوں کا لوٹنا، ان کا رہنا، عذاب ہونا نہ ہونا، ان کو کتنا عرصہ رہنا، ان کا کیا معاملہ ہونا، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ تو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ اس کا علم بہت ہی کم میں نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جو وہی تیری طرف ہم نے اتاری ہے سب کی سب لے لیں، سلب کر لیں، واپس لے لیں، پھر تجھے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی میسر نہ آ سکے گا۔ یعنی کہ ساری ہدایت اگر میں چاہوں تو واپس لے سکتا ہوں، یہ تو صرف تیرے رب کا رحم اور کرم ہے، یقین مان کہ تجھ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اعلان کر دے کہ اگر تمام انسان اور تمام کے تمام جنات بھی مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، اس قرآن جیسا لانا چاہیں، تو ان سب سے اس کا مثل لانا ناممکن ہے۔ اس جیسا لانا بالکل ممکن ہی نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سارے مددگار بھی بن جائیں، وہ سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے کو اتر آئیں، تب بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد بار بار فرماتی ہیں یہ میں نے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ اور میں قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے تو ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے کہیں پر قرآن کو یہ نہیں کہا، آپ نے ابھی تک کیا پڑھا ہے کہ قرآن کو میں نے ثواب کے لیے بھیجا کہ میں تمہیں صرف ثواب ہی دوں گا اس قرآن سے؟ کوئی مجھے جواب دیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے پارے پڑھ لیے، ہم نے کہیں پر یہ پڑھا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ تمہیں صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے میں نے یہ قرآن بھیجا؟ کیا آپ نے اور میں نے یہ قرآن میں کہیں پہ پڑھا ہے ابھی تک کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے قرآن کی بخشش کے لیے اس کے پیچھے قرآن پڑھتے رہو کہ میں بخشش دیتا رہوں گا اس کو قرآن پڑھنے سے؟ کیا پڑھا آپ نے ابھی تک قرآن کے لیے؟ کون بتائے گا مجھے؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا صرفنا، یسرف، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں اے انسان، اے لوگوں تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر آپ اور میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا فرقہ نیا اٹھا کر لے آئی ہیں۔ لو جی، اب بندہ مر گیا تو اب قرآن بھی نہ پڑھیں؟ سوال کرتے ہیں جی مجھ سے اور آپ لوگوں سے بھی، انشاءاللہ یقیناً عنقریب بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، اب مرا ہے تو تمہیں تو کوئی افسوس ہی نہیں اپنے باپ کے مرنے کا، اپنی ماں کے مرنے کا، کہ بیٹھ کے اس کے لیے قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہو، قرآن خوانی بھی نہیں کروا رہے ہو؟ تم لوگوں نے تو شکر کیا کہ مر گیا تو چلو جان چھٹی۔ اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن میں نے اس لیے بھیجا کہ تم مردوں پر پڑھنا شروع کر دو، اس کو پارا پارا کر دو، پارے پارے کر کے بانٹ دو۔ نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے، نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، تو پھر یہ آپ کا اور میرا دین کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ ہم نے کوئی اور ہی دین بنا لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کیا؟ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن سے ہمیں بہکا رہی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، قرآن سے ہم کسی کو کیسے بہکا سکتے ہیں؟ قرآن تو ہدایت ہے، ایک ایک لفظ اس کا ہدایت ہے۔ میں نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں کون ہوتی ہوں کسی کو بہکانے والی، یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بہکانے والے؟ اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں اس کے الفاظ اتار دے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ قرآن کو نہیں پڑھا کیا، قرآن کا ایک ایک لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمت نہ ہاریے گا، یہ سب کچھ آپ کو بھی فیس کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوگا، دیر سویر آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ ہمت نہ ہاریے گا، آپ لوگ بھاگیے گا نہیں یہ سوچ کر کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بھی اب وہ
ٹیگ لگ گیا ہے. الحمدللہ we are Muslims, الحمدللہ we are trying to become a practicing Muslim, الحمدللہ. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھیر پھیر کر مثالیں دے کر بیان کر رہے ہیں، مگر اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے. کہنے لگے ہم تو تجھ پر ایمان لانے کے نہیں ہیں اس وقت تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دے، یا خود تیرے اپنے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان تو بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائے ہمیں. کیسی کیسی نشانیاں مانگا کرتے تھے. چونکہ ابھی یہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تھا، وہ بڑی نشانیاں مانگا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں، یا تو آسمان کو تو ہمارے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا گمان ہے، یا تو خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے، یا تیرے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا تو آسمان پر چڑھ کے ہمیں دکھا دے، یا ہم تیرے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھ لیں. تو جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ سارے سوال ہمارے نبی سے کیے گئے. یہ سب کچھ کر کے تو دکھاؤ اے نبی، پھر ہم مانیں گے، پھر ہم جانیں گے کہ تو نبی ہے. وما منع الناس، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ اللہ نے انسان کو کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ تو جواب دے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. جب انسانوں کی ہدایت کرنی تھی تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجنا تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر فرشتوں کو بھیجتا؟ پھر فرشتوں کو بھی دیکھ کے کہتے کہ اس کے لیے تو بڑا آسان تھا عمل کرنا، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے عمل کریں؟ ہماری تو خواہشات ہی مختلف، فرشتے تو کھاتے پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، ان کے لیے کیا مشکل اور مشقت ہے. کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. اللہ جس کی رہنمائی کرنے کا ارادہ کرے اور وہ کر دے تو وہ راہ پا جاتا ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکانا چاہے تو ناممکن ہے کہ اس کا کوئی رفیق ہو جائے اور اس کو کوئی راہ دکھا دے. ایسے لوگوں کا ہم روز قیامت ہم ان سب کو اوندھے منہ ان کو گھسیٹ کر لائیں گے اور ان کا حشر کریں گے ان کا روز قیامت، اور وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم اس آگ کو مزید بھڑکا دیں گے، ہم اس جہنم کی آگ کو مزید ان کے اوپر بھڑکا دیں گے. اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے. اسی نے ان کے لیے ایسا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جو بلا شک و شبہ سے، وہ بغیر کسی شک و شبہ سے مکمل طور پر خالی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس وقت کے بارے میں قیامت کی گھڑی جو ہے وہ کو کسی بھی شک و شبے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ناانصاف لوگ ناشکرے اور ہمیشہ ناشکرے ہی بنے رہتے ہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم تو اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس میں بخیلی کرتے ہو. کہ ایسا تمہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کا سارا خزانہ خرچ ہی نہ ہو جائے. انسان ہے ہی بہت تنگ دل. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف عطا کیے. ہم نے موسیٰ کو
نو معجزے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو معجزے ہم نے موسیٰ کو بڑے کھول کھول کر بیان عطا کیے۔ تو آپ ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو نے تو جادو کر دیا۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ کیا کرتے تھے، کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، جب کوئی حق اور سچ کی بات آ جائے تو جادوگر ہیں۔ آج اگر آپ قرآن کے بارے میں بلانا شروع کریں تو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آپ کو پتہ نہیں کون سے رستے پر لے جائیں گے، جادو کرنے والے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں اس سرزمین سے ہی اکھاڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور وہ ساری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ باقی دیکھ ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو دکھایا، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اس سرزمین میں تم رہو بسو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، ہم نے اس قرآن کو راہ راست، ہم نے اس قرآن کو اتارا کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق اور سچ اتارا، وبالحق کی نزلہ، اور یہ بھی ایسے ہی اترا، حق کے ساتھ اترا، ہم نے اس کو اتارا اور پھر یہ حق کے ساتھ ہی اترا، اور ہم نے کسی نبی کو ایسے نہیں بھیجا، ہم نے ہر کسی کو، ہم نے نبی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی تجھے بھی اور سب کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کو کتنا کھول کھول کر بیان کیا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ تم اسے بمہلت لوگوں کو سناؤ، آہستہ آہستہ لوگوں کو سناؤ، آرام آرام سے سناؤ، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، اکٹھا نہیں نازل کر دیا کہ جو باہر بات تیزی سے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تیزی سے پڑھ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی، منع کیا کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، تم بھی آہستہ آہستہ لوگوں کو پڑھ کے سناؤ تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو، ہدایت پانا آسان ہو۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِدُهُمْ خُشُوعًا، یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو، کیا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے اسی کے نام ہیں، کہ جو اللہ کے نام ہیں نا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ جب اللہ سے دعا کرنے لگیں تو اللہ کے ناموں سے اس کو پکاریں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو لاڈ سے پیار سے پکارے اور آپ کی دعا کو نہ سنیں؟ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر تاکہ تمہارے اندر خشوع اور خضوع آ سکے، اور یہ کہتا رہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک رکھتا ہے، نہ وہ ایسا حقیر کہ اس کا کوئی حمایتی ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے، پوری پوری بڑائی اللہ تعالیٰ کی پوری پوری بیان کر۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ کہف کا، جو کہ مکی سورہ ہے، آیتیں اس کی 110 ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔
تمام کی تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تھوڑی نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تمام کی تمام تعریفیں، ساری تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور نہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن چھوڑا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کے اندر، میں نے یہ قرآن مکمل جامع اتارا ہے۔ کیوں اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک رکھا، مکمل بہترین رکھا، تاکہ اپنے اپنے باپ کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی سخت وَلْيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کہ سخت سزا کو سے ہوشیار کر دے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے، ان کے لیے بہترین بدلے کی خوشخبری دے دے ان کو، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کو، یہ تو تہمت لگا رہے ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کہ صرف اور صرف جھوٹ، فریب اور کذب ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا تو ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالے گا؟ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے خیال میں ان غار والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے کہ وہ اصحاب الکہف والے جو ہیں، کیا ان کو کوئی ایک عجیب سی نشانی سمجھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں آرام کیا تو دعا کی۔ در حقیقت ایسا تھا کہ اس وقت بہت زیادہ فتنہ پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یہ کم ہی لوگ تھے جو دین پر چلنے والے تھے، ان کو بادشاہ مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ نوجوان جو تھے انہوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ عطا کر، ہمیں راہ دے ہمیں، اور ہماری راہ کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، ہم نے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کانوں میں فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ڈال دیے پردے کئی سالوں تک، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سوتے وقت انسان کا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جب نیند آتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے آپ سو رہے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں؟ آنکھوں سے بات سنائی نہیں دیتی۔ سنائی نہیں دیتا، جی ہاں، آنکھیں تو بند کر کے لیٹے رہو 4 سے 10 گھنٹے، تب بھی آپ کے کان جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے کان بند ہوتے ہیں، ان پر پردہ آتا ہے، ان پر بوجھ آتا ہے، وہ سننا ختم کرتے ہیں تو پھر انسان نیند کی حالت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کانوں پر، اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہ بھی کیسے بیان کیا، یہ کوئی سائنس تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ آج ہم سائنٹیفکلی ہر چیز کو پروف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ پھر وہ سو گئے، ایک مدت تک، ایک وقت تک سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے ہم ان کا صحیح واقعہ تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی، ہم نے ان کو ہدایت عطا کی، زیادہ دیا ان کو ہدایت۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں اور کسی اور کو پکاریں، اگر ایسا ہو تو ہم نہایت ہی غلط راہ پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی الوہیت کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں اور اس میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت کر دے گا، تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، تو دیکھے گا کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے، یعنی کہ سورج ان کے اوپر سے، اس پہاڑ کے اوپر سے، ان کی غار کے اوپر سے ہو کر گزر جاتا ہے، دائیں جانب کو جھک جاتا ہے، اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، تاکہ نہ ان کو گرمی لگے اور نہ ان کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، شان، اس کی نشانیاں کہ وہ ایسے پڑے ہوں کہ سورج کی تپش وہاں تک پہنچے ہی نہ، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ ہے قدرت اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ تو اس کا کوئی کارساز رہنما پا سکے۔ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ایک بالکل ڈیفینیٹلی ہیں ہی، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو ڈیکمپوز ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، سرد خانوں میں رکھتے ہیں نا، تو شاید اس کا ٹمپریچر بھی کچھ ایسا ہو گیا، لیکن دیکھیں اگر ایسا ہوتا، یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات کیسے بنائی کہ کھانا ان کا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا، اور انہی کے ساتھ ان کے ساتھ باقی جو چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا، وہ ویسے کے ویسے ہی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں کہ جس کو عقل نہیں پہنچ سکتی، ہم جتنی بھی کوشش کریں اپنی سائنٹیفکلی اس کو پروف کرنے کے لیے، لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ معجزات ہیں، میریکلز ہیں۔ میریکلز وہ ہوتے ہیں جس کو ہماری عقل اور سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو خیال کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی الفاظ دیکھیے کہ ہم ہی ان کو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ہی انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دلا دیا کرتے ہیں، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھنا چاہے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو، اور ان کی دہشت اور رعب سے تو وہاں سے نکل جا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے دہشت اور رعب ان کا وہاں پر طاری کر رکھا تھا، ایک کتے کا بھی اور وہاں پر ان لوگوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نشانی بنائی کہ اب ہم نے ان کو جگا دیا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنے دیر یہاں پر ٹھہرے رہے، کتنا عرصہ ہم سوئے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن میں سے کچھ کم حصہ۔ کہنے لگے تمہارے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی دے کر شہر کو بھیجو، کیونکہ اس وقت جو کوائنس ہوا کرتے تھے نا وہ چاندی کے تھے، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، صاف پاکیزہ کھانا ہے کہ ہم اس کو لا کر خرید کر کھا سکیں، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے۔ اسے چاہیے کہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تو تمہیں ہرگز فلاح نہیں پانے دیں گے، تم پھر ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ جب تم ان کے دین کی طرف واپس لوٹ گئے تو پھر تم فلاح کیسے پاؤ گے؟ تم پھر فلاح نہیں پا سکتے۔ اچھا جی، یہ جو لفظ ہے یہاں پر، اس سے مراد یہ کیا مراد ہے جی؟ اس لفظ سے یہ بڑا کیوں لکھا ہوا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ میم مڈل قرآن پاک کا ایگزیکٹ ہاف ہوتا ہے یہاں پہ۔ جی ہاں، یہاں پر قرآن پاک کا الحمدللہ ایگزیکٹلی ہاف ہوتا ہے۔
اس لیے یہ لفظ بڑا کر کے لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں اپنے حکم میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجدیں بنا لیں، ہم ان کے آس پاس مسجدیں بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، یعنی کہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح کہ دیکھا نہیں نشانہ کہاں لگے گا، ایسے ہی پتھر چلا دیے۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور ان کا 8واں کتا ہے، تو کہہ دے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس تو ان کے مقدمے میں صرف سراسر گفتگو کر اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کر، یعنی کہ اس کی اب تک دو میں نہ لگ جا کہ وہ کیا تھے، کتنے تھے اور کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہ بھی بیان کرتے تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہ پڑتا اس چیز پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے یہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں اس کو کل کروں گا۔ ہم نے کل وہ پڑھی تھی نا غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ وہی لفظ ہے کہ میں اس کو کل کروں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بلکہ یہ کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا اور ہدایت عطا کرے گا۔ اگر کبھی یہ لفظ بھول جائیں کہتے ہوئے کہنا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں اسے یہ بھول گیا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کے لیے انشاءاللہ کہنا لازم ہے ہم پر۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، بلکہ 900 سال اور زیادہ گزارے۔ تو کہہ دے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت کا بھی کہا کہ اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب کی وحی کی گئی ہے اسے تو پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اپنی انہی کے ساتھ اپنی تعین انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام اپنے ساتھ انہی لوگوں کو رکھا کر جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کو اس کی ہدایت پانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کی ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا بلکہ در حقیقت چونکہ قرآن آخری وقت تک ہر انسان کے لیے ہدایت ہے اور سب کے لیے یہ الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا، ان لوگوں سے نہ اپنے رشتے اتنے استوار کر لینا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، جو اللہ کی طرف آنے والا ہی نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلان کر دے کہ یہ سراسر مکمل طور پر حق ہے، قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کریں۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ کی تپش اور جس آگ نے انہیں جس آگ کی جو لو ہے اور جو اس کی آگ کی شعلے ہیں ان کو گھیر لیں گے۔ اگر وہ فریاد رسی کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی نہیں کی جائے گی۔ فریاد رسی کس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا۔
یعنی کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے یا تو ہمیں اس سے کچھ کم کر دے ہم سے یہ عذاب، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اگر داد رسی کی جائے گی، اگر ان کی فریاد سنی جائے گی تو ان کی توازہ کی جائے گی۔ بئس الشراب، کس پینے سے؟ اس پگھلے ہوئے تانبے کے پینے سے جو چہرے بھون دے گا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، وہ اس کو پیئیں گے تو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرامگاہ ہے دوزخ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا برا پانی بھی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ ہے یہ دوزخ کی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ہم تو کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان کر دیا، نہروں کا اعلان کر دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون الثیاب، پہننے اور اوڑھنے کا بھی بتا دیا کہ وہاں یہ سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹر ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرامگاہ ہے یہ ان کی۔ اللہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے ہمارے لیے، پھر بھی ہم اس جنت کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے مثال بیان کرتے ہیں، انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور درختوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیے باغ تھے کھجوروں کے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انگور بھی چڑھا دیے اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کھیتی لگا دی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس اللہ سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی مٹی سے، پھر نطفے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں